مسئلہ یہاں کرسی اور ممبر کا نہیں ہے، یہاں پر انسان کی ہدایت کا مسئلہ ہے۔ لہذا خدا کے لیے ضروری، رسول کے لیے ضروری، آل محمد کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اہل بیت کی طرف ہدایت کرے۔ بس یہ ہدایت کرنا ضروری ہے۔ آل محمد نے اپنی ہدایت کی اپنی طرف، یہ معرفت۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کریں، دوسروں کو بھی آنے دیں کچھ۔ نہیں، ہدایت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح توحید کو بیان کرنا ضروری ہے، جس طرح رسالت کو بیان کرنا ضروری ہے، آل محمد کے کما حقہ معارف کو بیان کرنا ضروری ہے۔ بھائی ضروری ہے، یہ آل محمد نے بیان کیا۔ ہاں اگر آل محمد کہہ دیتے، اگر وہ بیان نہ کرتے، ہم بھی بیان نہ کرتے۔ ہم تو قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جیسا جیسا وہ کہیں، جیسا جیسا وہ کرے تم بھی کرو۔ بس توجہ کیجئے گا۔ بس یہ تو وہ سارے فضائل تھے، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرو اس حدیث کے ساتھ۔ یہ سارے وہ فضائل تھے جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام ابن رسول اللہ حدثنی بفضلکم، حدثنی بفضلکم جعل اللہ لکم۔ ابن رسول اللہ، آپ اپنے فضیلت کو بیان کیجئے، ان فضائل کو بیان کیجئے جو خدا نے آپ لوگوں کے لیے قرار دیے ہیں۔ بھائی ہدایت کا معاملہ یاد رکھیے گا، ہدایت کے معاملے میں کنجوسی نہیں چلتی ہے، ہدایت کے معاملے میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے، ظرفیت دیکھی جاتی ہے، جیسی ظرفیت ویسی عطا۔ امام نے سید الشہداء کی خدمت میں آیا، حدثنی بفضلکم، آپ اپنی فضیلت کو بیان کریں جو خداوند متعال نے آپ لوگوں کی شان میں قرار دیا۔ اب بھائی یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا، یہ تو قرآن نے فضیلتیں بیان کر دی، یہ تو وہ باتیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر یہی فضیلت کی اگر انتہا ہوتی تو امام بیان کر دیتے، بھائی ہم وہ ہیں، اور بیان کیا امام نے، ہم وہ ہیں، ہمارے پاس وہ علم ہے کہ پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا سکتے ہیں، ہم وہ ہیں جو پلک جھپکنے میں طویل مسافتوں کو طے کر سکتے ہیں، ہم وہ ہیں جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا انکا لن تطیق حملہ۔ عجیب لفظ لے کر آئے امام۔ امام فرماتے ہیں انکا لن تطیق حملہ، اے فلانی، لفظ کیا لے کر آئے؟ لام نون۔ یہ لام نون نفی کے لیے آتا ہے، ڈینائی کرنے کے لیے، منع، نفی کے لیے، منع کے لیے۔ جیسے قرآن نے کیا کہا جب حضرت موسیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنے اصحاب کے لیے کہا کہ خدایا تو اپنی زیارت کرا دے، تو کیا کہا قرآن نے؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز 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 نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو کیا لفظ لے کر آیا قرآن؟ لام نون، لن، لام نون لے کر آیا، لن ترانی یا موسیٰ۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا لن تطیق حملہ، اے فلانی تم نے مجھ سے فضیلت پوچھی ہے، یاد رکھنا ہماری فضیلت کو ہرگز 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 برداشت نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں نہ دنیا کے ماورا۔ ضدی تھا کوئی، اپنے بچوں اور جوانوں سے خدا را آل محمد کے سامنے ضد نہ کریں، آل محمد کے سامنے ضد نہ کریں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو غیبت کا دور ہے نا، یہ غیبت کا دور طولانی ہو رہا ہے، یہ ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے، خدا ٹائم پاس نہیں کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر حجت خدا کے سامنے تسلیم پیدا ہو۔ یس سر، کیسا امام نے کہہ دیا، یس سر، میری گردن کٹے گی، مولا آپ کی خوشی ہے، ہاں خوشی، اگر کوئی گناہ کیا توبہ کروں گا، میں غلطی کی توبہ کروں گا، رضا خدا اور آپ کی رضا ہے، گردن کیا، سب کچھ قربان آپ پر۔ زیارتوں میں یہی پڑھتے نا، زیارتوں میں یہی پڑھتے، یہ ہے تسلیم۔ لیکن کوئی ضدی تھا، امام کہتا ہے انی احتملہ، مولا میں برداشت کر لوں گا۔ توجہ کیجئے گا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فضائل قرآن نے بیان کیے، آل محمد نے بیان کیے، اسے ضد کی، مولا میں برداشت کر لوں گا۔ روایت کا جملہ ہے فحدثہ بحدیث، امام نے اپنی فضیلت کہنا شروع کیا، فما فرغ من حدیثہ حتی ابیض الراس ولحیتہ وانسی الحدیث۔ امام فرماتے ہیں
امام فرماتے ہیں، روایت راوی کہتا ہے کہ امام نے ابھی اپنی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا، وہ راوی برداشت نہ کر سکا، اس کے سر کے بال، اس کی داڑھی کالی تھی، سفید ہو گئی، وہ انسی الحدیث، امام فرماتے ہیں ادرکتہ رحمت اللہ، وہ حدیث کو فراموش کر گیا، جو ہم نے فضیلت بیان کی خدا نے اس کے ذہن سے محو کر دیا، مٹا دیا، اور پھر امام فرماتے خدا نے اس پر رحمت نازل کی، حدیث اس کے ذہن سے فراموش ہو گئی۔ یہ ہے آل محمد کی فضیلت کہ جس کو میں اور آپ، میں نے کہا نا یہ تو الفاظ ہے، ان الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔